آیت 57 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اب یہاں پہ اس واقعے کی تفصیل تو موجود نہیں ہے، اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مختصراً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت وہاں پہ یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، یہی وہ ملک تھا جن کا ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی، یعنی وہ ایک غلامی کی زندگی گزار کر ان کی سوچ بھی غلامانہ اور بزدلانہ ہو چکی تھی۔ وہ جہاد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ خود جاؤ، اپنے اللہ کے ساتھ جا کے ان سے جنگ کرو، استغفر اللہ۔ اور اس جہاد سے پھر انکار کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک مؤخر کر دی، ٹال دی ان کے اوپر سے کہ اب 40 سال تک تم لوگوں کو اس ملک کی باغ دوڑ نہیں مل سکتی، تاکہ اس عرصہ میں یہ بزدل نسل ختم ہو کر ایک آئندہ جو نسل آئے وہ آزادانہ فضا میں پلی ہوئی جوان ہو، اور اس میں کچھ ہمت اور جرت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بیابان میں نہ کوئی مکان تھا اور نہ کوئی سامان، کوئی بھی کھانے پینے کی کوئی چیز وہاں موجود نہ تھی، یہاں تک کہ رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اس وقت اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت کے لیے ان پر آسمان کو ابر آلود رکھا، جو ہم نے آیت میں پڑھا کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ ایک بادل تھا جو اتنے سالوں ان کے اوپر سائبان کیے رکھا، ورنہ یہ لوگ دھوپ کی شدت سے ہی تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور خوراک کا یہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ من و سلویٰ ان کے لیے اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کی بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلویٰ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اور طویل عرصے تک ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس قوم پر خاص انعامات تھے جن کو اللہ تعالیٰ بار بار ان رکوع میں ان کو یاد دلا رہا ہے۔ ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی پاداش میں انہیں ہلاک ہی کر دیتا، اور پھر اس جزیرے میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے تھا۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی وفات ہوئی۔ پھر 1 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں، آیت 54 اور 55، 57 اور 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا خطتن خطتن، ہم تمہارے خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ جب ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ان لوگوں کو وہاں پہ رہتے رہتے ایک زمانہ گزرا تو انہوں نے ایک بستی کو فتح کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی دی کہ اس شہر میں ان کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کرتے ہوئے گزرنا ہے، کوئی تکبرانہ چال نہیں رکھنی اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنی ہے، یعنی بدنی اور قولی دونوں طرح کی عبادت کرنی ہے۔ اور خطت ان کا ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں پر تم فتح پاؤ ان سے قتل و غارت نہ شروع کر دینا بلکہ انہیں معاف کر دینا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، تاکہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں انعامات سے نوازیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ہدایات تھیں ان لوگوں کو کہ چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے کے بعد تمہیں ایک بستی پر فتح نصیب فرمائی ہے تو تم اس کے غرور میں، اس کے تکبر میں نہ آ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی کی کیفیت میں وہاں داخل ہونا اور وہاں موجود لوگوں کو کچھ مت کہنا بلکہ ان کو معاف کر دینا۔ لیکن بنی اسرائیل کا فتح کے وقت انتہائی قسم کا انہوں نے تکبر دکھایا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پس پش ڈال کر اس کے بالکل الٹ کام کیا۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے اپنے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے اور ان کے سامنے اپنا مال و دولت ہی دکھاتے رہے، جیسا کہ حدیث میں سے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے خطتن یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور خطتن کی بجائے حبتن فی شعرہ یعنی بالی کے اندر دانہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور بنی اسرائیل میں جب شہر پر قابض ہوئے اور اس بستی میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ جا کر مزید بدکاریاں شروع کر دیں، جس کی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب یعنی طاعون کی صورت میں وبا ان پہ نازل فرمائی، جس کے نتیجے میں ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ پھر 70,000 یہودی وفات پا گئے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بیماری اور اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ سورہ بقرہ آیت 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلہ نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ بچاتے پھرنا۔ اب یہاں پہ یہ واقعہ اسی وادی سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی، اور قوم موسیٰ کو وہاں دور دور تک کہیں کوئی پانی کا نام و نشان تک نہ ملا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ قوم 12 قبیلوں میں تقسیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے 12 ہی چشمے نکالے، کوئی شگاف بڑا تھا کوئی چھوٹا، اور یہی صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی تعداد کی بھی تھی۔ پانی کی اس طرح کی تقسیم سے ان میں پانی پر جھگڑا ہونے کے امکانات ختم ہو گئے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا قوم موسیٰ پر۔ یہ چٹان اب بھی جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، جسے سیاح جا جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگافوں کے جو نشانات تھے وہ اب بھی وہاں جا کر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مفت کی نعمتیں تھیں جو انہیں مہیا کی گئی تھی، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی تکلیف اور اذیت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں یہ نعمتیں عطا کی تھیں۔ ایک دوسرے سے چھین کر یا چرا کر ہم وہاں کا فتنہ اور جھگڑے کے مواقع پیدا نہ کرتے رہنا۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہ ان کو تنبیہ فرما رہا ہے قوم موسیٰ کو کہ زمین میں پھر خواہ مخواہ کے کوئی جھگڑے یا فساد اس قسم کی کوئی چیز برپا نہ کرنا، ورنہ تم خود نقصان کے ذمہ دار ہوگے۔ اب فساد فی الارض جو اس آیت میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ فساد فی الارض کے متعلق مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں علماء کرام میں، یعنی ہر شخص کے نقطۂ نظر کے مطابق اس میں مختلف قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عموماً خاص طور پر جو فساد فی الارض کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل و غارت اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، اور یہ فساد فی الارض کا صرف ایک پہلو ہے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے منافقوں سے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مفسد کب ہیں، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون، قارون اور حامان کو مفسد قرار دیتے تھے، تو اسی طرح فرعون اور اس کے درباری سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو فسادی قرار دیتے تھے۔ اسی طرح فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس فرعون نے اس قسم کے فساد فی الارض کی اصلاح کا طریقہ سوچ کر کہا کہ ہم لوگ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ نگاہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو فسادی سمجھتے تھے، جبکہ اس کے برعکس ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے نقطہ نظر کے مطابق فساد فی الارض اور اصلاح دونوں کا ٹوٹلی مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فساد فی الارض حقیقتاً کیا چیز ہے۔ اس سوال کا جواب بہت آسان ہے، اور وہ جو ہمیں تفسیر سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کے نظام امن میں خلل ڈالنے والا مفسد یا فسادی ہوتا ہے۔ فرعون کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم سے بغاوت کا خطرہ تھا، لہٰذا اس نے انہیں مفسد قرار دیا۔
اور شرعی نقطہ نظر سے تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا، اور اسی لحاظ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا فساد فی الارض کی سب سے بڑی قسم پائی جاتی ہے، اور اللہ کے دین کے خلاف وہ سرگرمیاں یا وہ خفیہ مشورے کرنا یا بغاوت کرنا بھی اتنا ہی شدید جرم ہے جتنا ڈاکہ ڈالنا یا چوری کرنا یا زنا کرنا۔ اس فرق کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ شرک اور زنا بالرضا ایک دنیا دار معاشرے میں جرم نہیں سمجھا جاتا، جبکہ شرعی نقطہ نگاہ سے یہ باتیں فساد فی الارض میں سر فہرست شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دین بیزار حکومت کے خلاف جہاد کرنا اس حکومت کے نظریہ کے مطابق بغاوت اور بہت بڑا جرم ہے، لیکن شرعی اور دینی نقطہ نظر سے یہ فساد فی الارض کے خاتمے کا آغاز ہے۔ اس وضاحت سے ہم پھر قرآن میں مختلف مقامات پر فساد فی الارض کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی حکومت کے ان کاموں میں جو دین کے خلاف ہوں، شرعی طور پر خلاف ہوں، ان کے خلاف قدم اٹھانا اور لوگوں کے انسانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا یہ شرعی طور پہ جائز بھی ہے اور فساد فی الارض کے خلاف ایک جہاد بھی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں، ایک حکومتی نگاہ سے دیکھیں تو حکومت ان کو فساد فی الارض قرار دیتی ہے جو حکومت کے خلاف چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں طریقوں سے فساد فی الارض کا مختلف نقطۂ نگاہ ہے، لیکن ہمیں دینی لحاظ سے اس چیز کو سر فہرست رکھنا چاہیے کہ اگر ایک اسلامی حکومت میں شرعی طور پر دین کے خلاف کام کیا جا رہا ہے یا لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں تو اس کے خلاف جہاد کرنا فساد فی الارض کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے، اور ان باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ انسان کسی حال میں بھی شکر گزاری نہیں کرتا۔ یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا کا ہے جہاں ایک طویل مدت کے لیے بنی اسرائیل کو محصور کیا گیا تھا۔ انہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں بلا مشقت مل رہی تھیں، مگر وہ ان چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے اور زمینی پیداوار کا مطالبہ کیا، تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیز تمہیں یہاں سے بلا مشقت مل رہی ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو، اور وہ تمہیں مشقت کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنے مطالبے پر اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی چاہتے ہو تو فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف یہی مطلب نہ تھا کہ من و سلوہ تمہیں بلا مشقت مل رہا ہے، وہ با مشقت گندم اور ساگ وغیرہ سے بہتر ہے، بلکہ وہ یہ چیز ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جنگل کی آزادانہ فضا تم سے بزدلی دور کرنے، شجاعت پیدا کرنے اور جہاد کے لیے ایکٹیو ہونے اور فارغ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لحاظ سے شہر کی زندگی اور آرام پرستانہ زندگی سے بہت بہتر ہے، اور تم اپنے لیے ایک بہتر چیز کی بجائے ایک عام اور گھٹیا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ ساری کی ساری جو سہولتیں، جو نعمتیں اور جو وقت اور جو شجاعت اور بہادری تمہیں یہاں رہ کر مل رہی ہے وہ تمہیں ایک مشقت والی زندگی گزارنے میں بہت مشکل سے میسر آئے گی۔ لیکن ذلت اور بدحالی کے علاوہ اللہ کا غضب اس قوم پہ یہ ہوا کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی مدت کو پھیلا کر 40 سال تک بڑھا دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ خود اپنی بہتری نہیں چاہتے تھے، ورنہ اگر اللہ اور اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر وہ لوگ چلتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے پہلے ہی شام کا وہ ملک فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر ان لوگوں کی عادت ہی یہ ہو گئی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتے تو فوراً نافرمانیوں پر اتر آتے، حتیٰ کہ انہوں نے بعض پیغمبروں، بعض انبیاء تک کو قتل کرتے رہے۔ اور اللہ کے غضب، ذلت اور اللہ کی مسکنت کی دوسری صورت یہ بھی ہوئی اس قوم پر کہ یہودی قوم کئی بار دوسری قوموں سے پٹ چکے، مالدار ہونے کے باوجود آج بھی سخت افرادی قلت سے وہ لوگ دوچار ہیں، اور ایک چھوٹے سے خطہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو وہ دوسری قوموں کے سہارے پر اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ آج بھی بے حیائی، فحاشی، سود خوری اور حرام خوری اس قوم کا ترہ امتیاز رہا۔ یہی حال اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا کہ وہ بجائے پیغمبروں کی بات ماننے کے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے رہے اور صرف اپنی من مانیاں کرنا چاہتے تھے۔ پیغمبروں کی کہی ہوئی بات پہ نہ چلنا انہوں نے اپنا عادت بنا لی تھی، اور اس آیت میں جو کہا گیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو نہ حق قتل کرنے لگے، اور اس سے پہلے جو کہا گیا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے۔ اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً ایک تو یہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف وہ لوگ پاتے تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، وہ دین اپنی مرضی کا چاہتے تھے، اپنی خواہشات کے تحت جو دین چلے اسی کو اپنانا چاہتے تھے۔ دوسرے آیات سے کفر کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو حکم انہیں کہا تھا وہ پوری ڈٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کے خلاف عمل کرتے تھے، یعنی نہ ماننا تو ایک طرف، اس کے خلاف عمل کر کے دکھانا کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس کے اپوزٹ چلیں گے، اللہ کے حکم کی ان کو کچھ پرواہ نہ تھی۔ تیسرے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے حکم آ جانے کے بعد بھی ان کے مطلب، ان کے مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود وہ اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیتے تھے، ان احکامات کو ہی چینج کر دیتے تھے کہ اس کا مطلب، اللہ کی آیات کا مطلب وہ اپنی مرضی سے لے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔